بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا، عبادات کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اکثر اوقات ہم دوست آپس میں بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی گروہ جب آپس میں باتیں کرتا ہے تو کبھی کبھار یہ کلمات زبان پر آ جاتے ہیں کہ یار دعا کرو، میری یہ دعا قبول ہو جائے، میری یہ آرزو پوری ہو جائے، میری یہ تمنا پوری ہو جائے۔ اکثر ہم دعائیں مانگتے ہیں اور اکثر یہ شکوہ ہماری زبان پر آتا ہے کہ یار میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یا میری یہ جو ایک خاص دعا ہے یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی اکثر وجوہات ہیں۔ ہم جس موضوع پر آج بات کریں گے اور دعا کے جس پہلو کے اوپر ہم آج بات کریں گے وہ قدرے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس پہلو پر نظر پڑی ہو، اگر نہیں پڑی تو ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں ایک شخص کی۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، کوئی افسانوی کہانی نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے، محبت کا واقعہ ہے ایک شخص کی کہ جن کو اپنے استاد گرامی سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ ان کے استاد گرامی جو تھے وہ بڑے باعمل عالم دین تھے، نیک انسان تھے، بزرگوار تھے۔ وہ اکثر ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرے مالی حالات بہتر کر دے۔ اور ان کے حالات مالی جو تھے وہ یقینی طور پر کافی کمزور تھے، کافی عرصہ کمزور رہے، تو ان کو ان کی مالی حالت کا بخوبی اندازہ بھی تھا۔ تو وہ اکثر اوقات کیا کیا کرتے کہ کبھی کبھار، بلکہ وہ اکثر و بیشتر وہ ان کے گھر پر راشن کا سامان لے آیا کرتے، مہینے کا راشن لے آئے، 2 ماہ کا راشن لے آئے، اور کہہ دینا کہ یار میرے پاس تو کھانے والا ہے کوئی نہیں، چلیں آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، پورا گھر ہے، آپ کھائیں۔ اب ایک دفعہ جب وہ آئے تو اس شخص نے محبت کی خاطر، محبت بھرے انداز میں، اور صرف اس لیے کہ شاید اگر میں اس لہجے میں بات کروں تو شاید یہ میرے لیے دعا اس انداز سے کریں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے، تو انہوں نے غصے میں کہا کہ آپ یہ اپنا سامان لے جائیے، مجھے آپ کا سامان نہیں چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ ہر ماہ آ جائیں، راشن لے کے آ جائیں، لے جی کھائیں پئیں، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے کہ آپ کے راشن کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ تو انہوں نے جو بات کی وہ بڑی قابل غور ہے، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی اسی نظریے کے گرد گھوم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار دعا میں آپ کے لیے لازمی کرتا ہوں، آپ کو کس نے کہا؟ اور انہوں نے جو جملہ ادا کیا وہ یقیناً سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل تھا۔ کہنے لگے کہ یار وہ ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ ڈھڈوں دعا نکلنا، پیٹ سے دعا نکلنا۔ تو وہ کہتے ہیں میرا پیٹ نہیں، میری انتڑیاں تک تمہیں دعائیں دیتی ہیں کہ تم نے جتنا میرے ساتھ خلوص کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، تو تمہیں کس نے کہا کہ میں دعائیں نہیں کرتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ تو اس شخص کو 1 لاکھ روپیہ دے دے۔ ایک فرضی طور پر انہوں نے یہ بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ دعا کروں کہ یا اللہ اس بندے کو 1 لاکھ روپیہ دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہو کہ ہم اس کو 1 لاکھ روپیہ تو نہیں دیں گے، ہاں ہم اس کے بچے کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے گا، تو پھر اس کو قرضہ اٹھانا پڑے گا، تو ہم اس سے وہ مصیبت دور فرما دیں گے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو وہ چپ کر گئے، تو ٹھیک ہے جناب جیسی آپ کی مرضی۔ اب جیسے ہی وہ گھر سے واپس نکلے تھوڑی دیر بعد ان کو فون آیا کہ آپ کے چھوٹے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، اور وہ حیران و پریشان کہ وہ گھر سے گیا اپنے کسی دوست کو ملنے، اور سڑک پر کھڑا تھا کہ اچانک سے اس کے پاس سے گاڑی گزری، یقین وہ اس کے پاؤں کے اوپر سے گزر گئی، یعنی اس کی بچت ہو گئی۔ اس نے کہا میں ہاسپٹل سے بس پٹی کروا کے آیا۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تو میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ ہو سکتا ہے، اور یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہوگا، ہماری وہ دعا جو قبول ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہوتی، لیکن اس پہلو پر جو ہماری نظر میں نہیں ہوتا، ہم اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، ان امتحانات کو ہم سے دور لے جاتا ہے۔ تو آج کے بعد جب کبھی آپ پر ایسا ماحول آ جائے، ایسی حالت کوئی آپ پر طاری ہو کہ آپ کے دل میں یہ آئے کہ میں شکوہ کروں کہ یا اللہ تو میری دعا قبول کیوں نہیں کرتا، تو دیکھیے گا کہ آپ گھر والے سب صحیح سلامت ہیں، آپ رات کو چین کی نیند سوتے ہیں، صبح بخیر و عافیت اٹھتے ہیں، آپ میں سے کوئی بیمار تو نہیں۔ بڑے سارے مالدار لوگ ایسے ہیں جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ جس کی شفا ہی نہیں، جس کا علاج ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے گا، اگلی بار جب شکوہ کرنے کو دل کرے
تو اس بات پر دھیان دیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور جگہ سے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہو، کسی اور جگہ پر اس نے اپنی رحمت کا مینہ برسا دیا ہو کہ جس کی وجہ سے میری یہ دعا جس کے بدلے میں قبول نہ ہوئی۔ امید ہے آپ کو کوئی نہ کوئی بات لازمی اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔